السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج ہم ڈسٹرکٹ قصور کا جو آخری حلقہ ہے اس کا میں آپ کو انالیسس بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، پھر ہمیں بتائیے کہ ہم اس کے بعد کون سا ضلع کریں، اور آپ کے کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اگلے ضلع جو ہے اس کو کریں گے۔ یہ ہے جی پتوکی تحصیل، اس کے اندر پوری کی پوری پتوکی جو تحصیل ہے وہ اس حلقے میں آتی ہے۔ اس کا پرانا نمبر ہوتا تھا NA 140، اس دفعہ اس کا نمبر ہے NA 134۔ اگر ہم 2018 کی یہاں پر بات کریں، یہاں پر بہت سخت مقابلہ ہوا، یہاں پر کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کون جیت رہا ہے۔ ایون ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نہیں یہ نہیں جیتا، وہ جیت گیا ہے، کیونکہ یہ بہت کلوز یہاں پر مقابلہ ہوا تھا۔ اگر میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر طالب حسین نقئی صاحب نے یہاں پر پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا اور وہ یہاں سے جیت گئے تھے۔ انہوں نے یہاں پر 1,24,000 ووٹ لیے تھے۔ یہاں پر رانا حیات خان پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے یہاں پر 1,24,000 سم تھنگ انہوں نے بھی لیے تھے۔ اب دونوں نے 1,24,000 تو لیے ہیں، آگے جو فرق آخر میں بنا ہے وہ بنا ہے صرف 270 اور 65 اتنے ووٹ کا صرف فرق بنا ہے۔ MNA کی سیٹ کے اوپر آپ جب اتنا زیادہ ووٹ لے رہے ہیں تو یہ فرق جو ہے یہ بالکل منیمل ہوتا ہے، یہ کوئی فرق بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر جو تیسرے کینڈیڈیٹ تھے رانا تنویر ریاض صاحب، یہ TLP کی طرف سے تھے، انہوں نے تقریباً یہاں پر 15,500 سے 16,000 ووٹ لیے تھے۔ اس سیٹ کے اوپر قصور کے اندر رانا برادری کو، مسلم نون کو بڑا دھچکا لگا تھا۔ یہ وہ سیٹ تھی 2018 کے اندر جہاں پر مسلم لیگ نون ہار گئی تھی، باقی تینوں سیٹیں وہ جیت گئے تھے، اس سیٹ کے اوپر وہ ہار گئے تھے۔ نقئی فیملی جو ہے یہ پرانی، بہت ہی پرانی، پاکستان بننے سے اس وقت نقئی فیملی جو ہے یہاں پر ایکٹیو ہے، یہاں پر سیاست کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے رانا برادری جو ہے، ان کے یہاں پر جو مین رانا صاحب ہیں جو اسپیکر رہے ہوئے پنجاب اسمبلی کے، یہاں پر رانا برادری کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، نقیوں کا یہاں پر ایک اچھا ووٹ بینک موجود ہے یہاں پر۔ اس لیے پچھلی دفعہ ایون کہ ہر دفعہ یہاں پر مقابلہ انہی دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اس دفعہ بھی یہاں پر ان دو جو کینڈیڈیٹ ہیں مقابلہ انہی دو فیملی کے درمیان ہی ہوگا۔ لیکن اب تھوڑا سا فرق یہ ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے پچھلی دفعہ ٹکٹ جاری کیا سردار طالب حسین کو، نقئی صاحب کو، اور وہ یہاں پر MNA منتخب ہو گئے تھے۔ اب جو طالب حسین نقئی صاحب ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے کہا جی اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، وہ چلے گئے ہیں جی IPP کے اندر۔ انہوں نے اب پکڑ لیا ہے جہانگیر ترین صاحب اور جو علیم خان صاحب ہیں، ان کا انہوں نے پلو پکڑ لیا ہے۔ اب وہ اس دفعہ IPP عقاب کے نشان کے اوپر ٹکٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ ان کے مقابلے میں رانا حیات صاحب، وہ رانا جو ہے یہ بڑے قریب ہے مسلم نون کے، تو ٹکٹ جو یہاں پر اور ویسے کوئی کنٹیسٹ بھی نہیں کرتا، کسی اور کو ٹکٹ جاری کیا جائے یہ ویسے طے بھی نہیں ہوتا، یہاں پر ایک بحث بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس ایک اچھے اور وننگ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ موجود ہے مسلم نون کے پاس رانا فیملی کی طرف سے۔ اس دفعہ بھی یہاں پر رانا محمد حیات خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، یا کم سے کم ٹکٹ جاری کر دیا جائے گا، یہ کنفرم ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے، جو پچھلی دفعہ سردار طالب حسین نقئی صاحب کو ملا تھا، وہ نہیں ملنے والا، اور وہ ہم نے دیکھا ہے پنجاب کے اندر 15 سے 20,000 25,000 ووٹ جو ہے کم از کم ہر MNA کی سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹس کو پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کو ووٹ۔ اب اگر ہم اس کو وہی صرف 15 سے 20,000 ووٹ ہی گنے تو سردار طالب حسین نقئی جو ہیں وہ اس دفعہ بالکل ہار رہے ہیں، ان کی ہار کی پوزیشن ہے یہاں پر، وہ یہاں پر ان کی جیت کا کہیں دور دور تک بھی نشان نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایک تھوڑا بحث یہ چل رہی تھی، مسلم لیگ نون اور IPP جو ہے جو کچھ حلقوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو نقیوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے تو ہمیں دے دی جائے، تو رانا برادری نے اور مسلم نون نے بڑا کھڑاک کے کہا کہ جی یہ سیٹ ہم نہیں دے سکتے، ابر پنجاب کے اندر ہم کوئی بھی سیٹ نہیں دے سکتے کسی بھی کو بھی۔ ظاہر ہے ان کا اپنا گڑھ ہے، جب آپ
کسی اور کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، آپ کا جو پارٹی کا جو ورکر ہے، جو یہاں ووٹ بینک ہے، وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی اب وہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جن کے وہ مخالف رہے ہیں یا اپنی پارٹی کو دیں، وہ کس طرح سے، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پارٹی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے اپنا امیدوار آخری حد تک وہ یہاں پر کنٹیسٹ کروائے۔ اس سیٹ کو اور مسلم لیگ نون جیت جائے گی، 20 سے 25 ہزار ووٹ سے آسانی سے جیت جائے گی۔ دیکھنا یہاں پر صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے وہ کتنے یہاں پر ووٹ لیتا ہے۔ جیت اور ہار کا یہاں پر فیصلہ ہو چکا ہے، جیت مسلم لیگ نون کی ہے، ہار باقی جو بھی پارٹیاں ہیں۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا طالب حسین نقوی صاحب کو یہ پتہ چلے گا، نقوی فیملی کو، کہ یہاں 1,24,000 جو پچھلی دفعہ ووٹ پڑا تھا، کیا وہ نقویوں کا اپنا ووٹ تھا، ان کی پرسنل کیپیسٹی میں ان کو ملا تھا، یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر انہوں نے ان کے اوپر انپٹ اپنا دیا تھا، اور کتنا دیا تھا یہ بھی اس دفعہ الیکشن کے اندر واضح ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون ایک وننگ پوزیشن میں ہے، اور وہ یہ سیٹ آسانی سے جیت جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔